ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ آروگیہ مہیلا پروگرام پر زبردست ردعمل کا اظہار کیا جا رہا۔ گزشتہ 2 منگلوں کو 11,121 خواتین کی اسکریننگ کی گئی۔ 14 مارچ کو 4,793 خواتین کے اسکریننگ ٹیسٹ کیے گئے۔ 975 خواتین میں ادویات تقسیم کیے گئے جنہیں مزید بہتر علاج کی ضرورت ہے۔ انہیں بڑے ہاسپٹلز میں طبی خدمات فراہم کرنے کے لیے پروگرامز منعقد کیے گئے اور انتظامات کیے جا رہے۔ گزشتہ 21 مارچ کو بھی 6,328 خواتین آروگیہ مہیلا کلینک سے رجوع ہوئی تھی، جن میں 3,753 خواتین کے چھاتی کے کینسر کا ٹیسٹ کیا گیا۔ 884 خواتین میں سروائیکل کینسر کی نشاندہی ہوئی۔ 3,783 خواتین میں منہ کے کینسر، 718 خواتین میں پیشاب کی نالی کے انفیکشن، 1,029 خواتین میں مائکرو نیوٹرینٹ کی کمی، 777 خواتین میں تھائرائیڈ، 477 خواتین میں وٹامن ڈی کی کمی کی تشخیص ہوئی۔ 1,294 خواتین کا CBP ٹیسٹ کیا گیا۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ عالمی یوم خواتین کے موقع پر کریم نگر میں اس پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا۔ پہلے مرحلے میں ریاست کے 24 اضلاع کے 100 مراکز میں طبی خدمات شروع کی گئی۔ مرکزی حکومت نے ووٹر کارڈ کو آدھار کارڈ سے مربوط کرنے کی آخری تاریخ میں پھر ایک مرتبہ توسیع دی ہے۔ 1 اپریل 2023 سے 31 مارچ 2024 تک توسیع دینے کا مرکزی محکمہ قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ گزشتہ سال محکمہ قانون کی جانب سے 17 جون کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کی میعاد 1 اپریل کو ختم ہو رہی۔ تازہ نوٹیفیکیشن کے مطابق رائے دہندوں کے لیے فارم 6B جمع کرانا ہوگا۔ اس تناظر میں الیکشن کمیشن نے گزشتہ سال اگست سے رجسٹرڈ ووٹر سے آدھار نمبر جمع کرنا شروع کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ 12 دسمبر تک 54.32 کروڑ آدھار نمبر جمع ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو جوڑنے کا عمل شروع نہیں ہوا۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پین کارڈ کو آدھار کارڈ سے مربوط کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کی جائے۔ اس کے علاوہ کانگریس پارٹی نے اس سلسلے میں وزیر اعظم مودی کو مکتوب بھی روانہ کیا ہے۔ ساتھ ہی 1,000 روپے کی جرمانہ فیس کو بھی ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ آدھار کارڈ اور پین کارڈ کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کی میعاد 31 مارچ کو ختم ہو جائے گی۔ اگر آدھار کو پین کارڈ سے دی گئی مہلت میں مربوط نہیں کیا گیا تو پین کارڈ ناکارہ ہو جائے گا۔ قبل از 31 مارچ 2022 تک دونوں کارڈز کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کی مفت سہولت فراہم کی گئی تھی۔ 1 اپریل 2022 تک 500 روپے جرمانے میں توسیع کے بعد حکومت نے اسے 1 جولائی 2022 سے بڑھا کر جرمانے کی فیس 1,000 روپے کر دیا تھا، جس کی مہلت بھی چند دن میں ختم ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر بھینسہ میں مسلم فنکشن ہال اور گورنمنٹ جونیئر کالج روڈ پر لگائے جانے والے افطاری کی دکانوں سے متعلق علاقے کا جائزہ لینے کے لیے ٹاؤن سرکل انسپکٹر ایل سرینو، سب انسپکٹران محمد غوث اور گنیش نے مجلس کے کونسلرز جن میں فیض اللہ خان ٹاؤن صدر مجلس و فلو لیڈر بلدیہ اور محمد عبدالماجد کے ہمراہ مکمل اور تفصیلی معائنہ کیا۔ اس دوران پارکنگ کے لیے UPS اسکول کا بھی معائنہ کیا۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ یہ سال ملک اور تلنگانہ کے لیے اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ملک میں ایک بار پھر مستحکم حکومت کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی کشن ریڈی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ ریاست میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے BJP کے ریاستی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جاریہ سال کئی ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں۔ تلنگانہ کے عوام کو اگادی کے موقع پر فیصلہ لینا کرنا چاہیے کہ ہمیں نریندر مودی کی قیادت کو آشیرواد دیتے ہوئے تلنگانہ میں حکومت بنانے میں مدد کرنی چاہیے۔ بھینسہ پولیس اسٹیشن میں محکمہ پولیس کی جانب سے ASP IPS کانتی لال پاٹل کی قیادت میں رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر مسلم ذمہ داران جن میں مفتی عبدالغنی قاسمی، ضلع صدر جمعیت العلماء مولانا شاہد غفران قاسمی، حافظ سید عبداللطیف اور مجلسی اراکین بلدیہ جن میں فیض اللہ خان فلو لیڈر بلدیہ، محمد عبدالماجد اور محمد منہاج سید اعلی ہاشمی TRS ٹاؤن اقلیتی صدر و دیگر کے ہمراہ مشاورتی اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر دیگر حضرات بھی موجود تھے اور مذکورہ مسلم ذمہ داروں نے رمضان کے ایام میں رات دیر گئے تک کاروبار کو کھلا رکھنے اور پولیس بندوبست کے لیے نمائندگی کی، جس پر پولیس عہدیداروں نے ہر ممکنہ تعاون کا تیقن دیا۔ اللہ سے امید ہے اور باقی جو ہے اور رات کا جو سائرن کا بات کر رہے ہیں نا وہ ادھر تک چلے گا، جب بھی مسجد کے پاس آئے گا تب میں بول دیتا جو یہ 3 مسجد ہے نا مین
जब रात को लेट चलेगा 11 बजे तक चलेगा उधर का सायरन बंद कर तो प्रेयर के टाइम पे सायरन नहीं बजाएंगे, बजाने का मौका रहे तो बजाएंगे, आपके मस्जिदों के पास बजाएंगे नहीं, आपके क्योंकि इधर तो बजाना पड़ता है ना, लोगों को कैसे बोलेंगे हम बंद ये करो। लोग खुद ब खुद दुकानें बंद कर लेते सब रमजान में। अगर खुद को खुद बंद करते तो हमारा काम ही क्या था। नहीं, आप रमजान में कर लेते हैं, आप डिक्लेयर बाकी कर जगह का टाइमिंग जो है ये वाला जो सेम गली रहेगा ना, हाँ। उसका 11 साढ़े 11 बजे तक रखते हैं। ये बाकी जगह तो नॉर्मल टाइम है, जो रोज का रहता है 9:30। आप रात के 1 बजे तक टाइम देना पड़ेगा। वो तो लास्ट वीक का है। शहर हैदराबाद के खैरताबाद हलके में 75 मस्जिदें हैं। इन 18 मसाजिद को रमजान के दौरान सरकारी तोहफा मिल रहा है। खैरताबाद मस्जिद कमेटियों ने हलके के एमएलए दानम नागेंद्र एरिया के कॉरपोरेटर के साथ एक मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए एमएलए दानम नागेंद्र ने यकीन दहानी कराई कि इस साल वो मजीद मसाजिद को सरकारी तोहफा हासिल करने की कोशिश करेंगे। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मस्जिद कमेटी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इलाके के एमएलए दानम नागेंद्र की हिमायत की है और ये यकीन दहानी कराई कि वो पुलिस डिपार्टमेंट को हिदायत देंगे कि वो इन मस्जिदों के लिए खुसूसी ट्रैफिक पुलिस का बंदोबस्त करे, जो सड़कों पर ट्रैफिक जाम के सबब परेशानी का बायस बन रहे और ट्रैफिक का सबब बनती है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो हुकूमत से ये भी दरख्वास्त करते हैं कि वो खैरताबाद हल्के की मसाजिद में मजीद मसाजिद का इजाफा करें। माह रमज़ान का जो है आज प्रोग्राम यहाँ पर आगाज़ किया गया है। मैं आए हुए सभी भाइयों को और सभी जो है शहर हैदराबाद में रहने वाले हमारे पूरी माइनॉरिटी भाइयों को और हमारे जो मर्द नशीन भाईना है सबको जो है माह रमज़ान का दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि माह रमज़ान के हर नमाज में दुआ कीजिए रियासत तेलंगाना के लिए, और ख़ासकर अर्दिल अजीज़ हिंदू मुस्लिम के अलम बरदार सीख क्रिश्चन कलवतुल्ला चंद्रशेखर के साथ के लिए भी दुआ कीजिए। शुक्रिया। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।